السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر 4 چیپٹر کے ہمارے چل رہے ہیں تعارف قرآن کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرض حج کتنے کیے تھے؟ فرض حج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کیا۔ سوال یہ ہے کہ کب کیا؟ 10 ہجری میں کیا تھا، یہ ایم سی کیو آتا ہے۔ اور اس کو حجۃ الوداع یا آخری حج کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد رحلت ہوئی، صحابہ کرام کو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے حوالے سے ساتھ نصیب نہیں ہوا تھا، اس کو آخری حج کہتے ہیں۔ لیکن اس میں دیا جانے والا خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہلاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس خطبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اشارہ کر دیا تھا کہ اب میں اس دنیا میں زیادہ دیر رہنے والا نہیں۔ اور وہ اشارہ کس بنیاد پر کیا تھا، یہ اہم بات ہے کہ اس خطبہ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تمام صحابہ کرام سے اس بات کی تصدیق کروائی تھی، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ اور یہ پیغام پہنچانے کے بعد، پیغام کے مکمل ہونے کے بعد پوچھا جاتا ہے، تو سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ پیغام مکمل ہو چکا ہے؟ اس خطبہ کے دوران یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ رسالت محمدی کی خصوصیات میں کاملیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں اس آیت کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا تھا کہ کاملیت اور اتمام یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں۔ کاملیت سے مراد آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف تفصیلی قوانین کے ساتھ شریعتیں لوگوں تک پہنچائی تھیں۔ اب وہ سلسلہ پایا تکمیل کو پہنچا تھا، گویا کہ اس کے بعد دین کا نیا ایڈیشن نہیں آ سکتا، یہ فائنل ایڈیشن۔ اور اتمام سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بھی پیغام مکمل نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے، مطلب کہ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف تو لائے، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، لیکن پیغام پورا پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہو اور تمام کے تمام احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی زندگی میں کوئی خاص احکامات نازل نہیں ہوئے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، چونکہ موقع ہی نہیں ملا، لوگ فالو کرنے والے نہیں تھے، ماحول نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے بعض انبیاء کی ساری زندگی ایسا ماحول نہیں بنتا تھا تو ان کے اوپر سارے احکامات نازل ہی نہیں ہو پاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ مدنی دور میں آپ کو پورا موقع ملا، لہٰذا آپ کی شریعت سے ریلیٹڈ جتنے احکامات تھے وہ بھی مکمل طور پر نازل ہوئے، کوئی حکم باقی نہیں رہا، یہ ہے اتمام۔ تو یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو کہ اصل مقصد تھا، اللہ
اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک تعلق قائم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ تھی کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول تک آئے گا، اللہ کے رسول لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے۔ اب اس سلسلے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احساس ہوا اس آیت کو سنتے ہی کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، میری زیادہ ضرورت نہیں رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے صحابہ کرام سے یہ پوچھا تھا، اللہ حل بلغ، تو کیا میں نے پورے کا پورا پیغام پہنچا دیا؟ آپ کی کتاب میں پوری عبارت نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ کما حقہ، کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچایا ہے بلکہ امانت بھی ادا کر دی ہے، چونکہ 3 امانت ہے نا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو دین سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت بھی جن لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ ادا ہو چکی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے ادا کیا اللہ کے رسول۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، یہی تک بات نہیں بلکہ آپ نے امت کو اچھی نصیحتیں بھی کی ہیں، اور اس قسم کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے امت کی اچھی تربیت بھی کی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی تربیت بھی کرتے رہے ہیں۔ اور کس طرح سے یہ تینوں کام کیے ہیں، کون کون سے بنا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، امانت پورے طریقے سے ادا کرنا، اور اسی طرح سے امت کی اصلاح کرنا۔ یہ تینوں کام آپ نے اس انداز میں کیے ہیں کہ گویا کہ ان کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی تکمیل ہوئی۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے جو اہم چیز اس چیپٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے دوران 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تھی نزول کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان 2 چیزوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو پیراگراف ہے قرآن مجید کی صورتیں اور آیات، یہ پورے کا پورا ایم سی کیو سے بھرا ہوا ہے، اور یہ شارٹ کوسچن بھی ہے۔ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں پر مشتمل ہے، مطلب کوشچن آ سکتا ہے قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں، اور ہر صورت جملوں پر مشتمل ہے جن کو آیات کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت کی جمع ہے، آیت کے معنی نشانی ہے، یہ بھی 3 ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز، آیت کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، آیت کی جمع کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن مجید کی صورتوں کے جملوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ تینوں ہی ایم سی کیوز ہیں۔ گویا ہر آیت اللہ تعالیٰ کے کسی ابدی قانون کی ایک نشانی ہے، چونکہ آیت کے معنی نشانی ہے، نشانی دلیل کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی اسلامی حکم سنایا جاتا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے، وہ دلیل ہے، وہ نشانی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس میں سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ بھی بہت فیمس ایم سی کیوز ہے۔ کون سی سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ اور وہ سورہ توبہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سب سے بڑی، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، اور سورہ الکوثر سب سے چھوٹی ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ سورہ کوثر کی کتنی آیات ہیں؟ سارے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اگرچہ آتا کم ہے لیکن یہ بھی کوشچن بنتا ہے، قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو، روزانہ ایک منزل پڑھ لی جائے تو 7 دن ہفتے کے اور 7 منزلیں ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے متعلق اہم ایم سی کیوز اس پیراگراف میں دیے گئے ہیں، اور یہ ایک شارٹ کویسچن بھی ہے کہ قرآن مجید کی 7 منزلوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو مقصد بیان کیا گیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیث اس طرح کی ملتی ہے کہ 7 منزلوں کا مقصد کیا ہے، یا قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہو، اور نہ ہی ضروری ہے کہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ بہرحال آسانی تو ہے کہ اگر ہفتے کے اندر قرآن مجید پڑھنا ہو تو 1 منزل روزانہ کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔